نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مفتی پاکستان علامہ مفتی قاری محمد اشفاق سعیدی سامین حضرات جہاں تیت انتظار آئی دو شیر بچائی کھڑے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکا کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے خطاب لا جواب شروع ہو سی ایک دفعہ ذوق اور محبت نہ نعرہ سنواؤ چاہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت جے نبی دے نادتن من گھولیے جے نبی دے نادتن من گھولیے دو جہاں دے غم تو آزاد ہے دو جہاں دے غم تو آزاد ہے میلاد ہے توجہ نال سن سو جیسے دل بھی عشق محبت مصطفیٰ جیسے ادھار ای میں لکھا ہے تھوڑے ابالا تھی میں سنتی جہرے گھر سرکار دا میلاد ہے جہرے گھر سرکار دا میلاد ہے وسدی رحمت گھر ہوا باد ہے جہرے گھر سرکار دا میلاد ہے اور شیر جہرے سرکار دے محبت رکھنا لیو جنہ کو میلاد نال محبت کانی توجہ فرمائے شیر دوتے او جہرے دل وچ ہو بنائے سرکار دے دل او ویران تے برباد ہے دل او ویران تے برباد ہے مقطع توجہ فرمائے تاجدار گوڑا نصیر ملت رحمت اللہ علیہ پیر میرے علی شاہ صاحب مرشد گھرانہ آخری شعر توجہ فرمائے چشتی میرا پیر ہے میرے علی چشتی میرا پیر ہے میرے علی میرا دل آباد ہے پیشاد ہے میرا دل آباد ہے پیشاد ہے دوجہ مقطع جناب تاجدار گولا لال محبت یاد چاہ کے آتا سبحان اللہ چشتی میرا پیر ہے سونا نصیر چشتی میرا پیر ہے سونا نصیر میرا دل آباد ہے تشاد ہے میرا دل آباد ہے تشاد میں بلا تاخیر اپنے مسلک دی عظیم شخصیت مناظر اسلام مفتی اعظم پاکستان مجاہد ملت فخر اہل سنت حضرت علامہ مفتی ابن مفتی جناب قاری محمد اشفاق احمد صاحب سعیدی مہروی آپ کو دعوت خطاب پیش کرے سان پہلے ایک اعلان سماعت فرماؤ 27 ربیع الاول باروز منگل وسطی شیخاں دی شیخ محمد نواز
خان نگر دے نال عظیم الشان محفل میلاد جہدے وچ خصوصی خطاب مناظر اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق احمد صاحب سعیدی شاعر اہل سنت جناب غلام فرید چشتی ایجو منگل خان نگر دے نال شیخ محمد نواز گلو محبت علی ذوق علی نعرہ سناؤ چاہ نعرہ تکبیر نہیں یہ جیڑے دوست احباب پیچھا ترٹ کے بیٹھے ہو نا جیڑا ترٹ دے وہ ترٹا ہی رہے بہن دے اے بھی تھوڑا جا اگاں تھی ہونا اے نکے نکے بال جڑے وے تسا تھوڑا جا پیچھا تھی ہو جو نا اس سرکار دی محفل ادب والی محفل میں بزرگاں تو عرض کرے سا کہ تسا بزرگوں مہربانی کیتی کرو اگاں آئے کرو نیکی دے کام وچ اگاں بڑھ چڑھ کے آیا اس سرکار دیا آمد دیا محفلین خالی جھولیاں پھیلا کے باؤ اللہ دیا رحمتہ دا نزول پیا تھی دے شابش نکے نکے بال پیچھا تھی ونجو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری علماء اہل سنت سرکار کی آمد نعرہ رسالات نعرہ خلافت نعرہ حیدری نبی سائیں دا حق کر ادا کوئی نہیں سکدا تے احسان سائیں دا لہا کوئی نہیں سکدا نبی سائیں دا حق کر ادا کوئی نہیں سکدا تے احسان سائیں دا لہا کوئی نہیں سکدا کرم سوہنے رب سائیں دا جے تک نہ تھیوے کدائیں اے جی محفل سجا کوئی نہیں سکدا اور کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا غریبان دا دل مسکرایا نہ ہوندا ساکو گناہواں دی دھوپ ساڑ دیں دی جے مدنی محمد دا سایہ نہ ہوندا بآواز بلند آقا دی ذات تحق مرتبہ درود پاک پڑھ سو محضور تاجدار گولڑا نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دے کلام دے چند شیر سنینا بآواز بلند درود پاک تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا 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 جبھی خم ہو گئے لب پر جبھی خم ہو گئے لب پر درود آیا سلام آیا تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا تصور میں میرے تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں ہدایت کے کتاب اتری شریعت کا نظام آیا ہدایت کے کتاب اتری شریعت کا نظام آیا جبھی غم ہو گئے لب پر جبھی غم ہو گئے لب پر درود آیا سلام آیا تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا تصور میں میرے جب مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا کہے رضوان رستہ دو مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر
دو محمد کا غلام آیا کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا جبھی خم ہو گئی لب پر جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام آیا تصور میں میرے جب درود شریف انتہائی محبت ذوق اور ادب نال سیدی ذات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم الحمدللہ سبحان اللہ الحمد للہ ذی العزت والمجد والعلا سبحان اللہ سبحان اللہ خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى سبحان اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى سبحان اللہ سبحان اللہ شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا سبحان اللہ نور الهدى كهف الورى سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله المجتبى وأصحابه الذين هم نجوم الهدى سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ومن يطع الله والرسول سبحان اللہ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين سبحان اللہ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سبحان اللہ وحسن أولئك رفيقا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف محبت نال بلند آواز نال آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ
انتہائی محترم بزرگوں، محبت اور ذوق والے بھائیوں، یہ سالانہ پروگرام میلاد مصطفیٰ علی صاحب التحیۃ والثناء دے بابرکت اور بارحمت عنوان نال اسارے بھائی جناب حاجی غلام محمد خان صاحب، انہاں دے برادران اور عزیزان انتہائی محبت نال محفل سجا کے لنگر پکا کے بڑے ذوق و شوق نال ہی محفل دا اہتمام کریں دن، اپنے والدین اور اپنی بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے، سبحان اللہ، انہاں دی مغفرت و بخشش واسطے، انہاں کی تے دعائے مغفرت منگن واسطے، اور سائیں دی پاک روح کو میلاد پاک دے عنوان نال تحفہ پیش کرن واسطے۔ سبحان اللہ۔ خیر التابعین سید الاولیاء الکاملین جناب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے تابعین ہیں، بہت بڑے اللہ دے ولی ہیں، سلسلہ عالیہ، چشتیہ اور قادریہ، جنہ دی وساطت نال جنہ کل گزر کے باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ دی ذات تک پہنچ دے۔ سبحان اللہ۔ یہ او بزرگن یہ فرمیندن کہ قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے 3 حکم ایسے دیتن قرآن دے مختلف مقامات ہے کہ اتھاں اللہ نے دو چیزاں دے حکم کو آپس دے وچ جوڑ کے رکھا ہے جی، اور انہاں دی حیثیت ایسی آپس دے وچ ربط دی لازم و ملزوم دی حیثیت ہے کہ اگر کہیں بندے انہاں دے وچوں ایک حکم دوتے عمل کیتا ہے تے نال دوجی چیز دے حکم کو نہیں مننا تو ان دے کول کدھیں پہلی شے دے حکم تے عمل کیتا بھی قبول نہ کیتا ویسی جی۔ وہ 3 حکم کیڑے ہیں؟ فرمیندن ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتھاں قرآن مجید وچ نماز دا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ دا حکم بھی نال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہن کوئی شخص اگر نماز دے حکم کو تسلیم کریں دے، زکوٰۃ دا انکار کریں دے، زکوٰۃ دی فرضیت دا انکار کریں دے، ان دے کول نماز قبول نہ کیتی ویسی جی، ان دے کول نماز تاں قبول کیتی ویسی اگر زکوٰۃ دے حکم کو بھی مننے، ان دے زکوٰۃ واجب ہوئے، فرض ہوئے، ضروری ہوئے، تو پھر زکوٰۃ دی اہمیت دا انکار نہ کرے۔ اگر زکوٰۃ دی اہمیت اور فرضیت دا انکار کریں دے، یا اندوتے زکوٰۃ ایک سے صورت ہوندی ہے کہ فرض کوئی نہیں اندوتے، یا فرض تا سمجھ دے لیکن ویسے سستی کریں دے، وہ الگ گالے۔ اگر انکار کریں دے تو پھر اندے کل نماز قبول نہ کیتی ویسی۔ دوجا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھی جتھا اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے کہ محض میری وحدہ لا شریک لہو دی عبادت کرو، اتھا اللہ تعالیٰ نے والدین نال حسن سلوک دا بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین نال بھی حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، انہاں دی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مختلف جہین دوتے قرآن مجید دے وچ حکم اندے نال ملدے جلدے الفاظ نال آئے۔ اللہ فرمائے میری عبادت کرو کلے دی، میں نال عبادت کہیں کوئی شریک نہ کرو۔ جی، بڑی تو بڑی کوئی مقدس ہستی ہوئے کائنات دی، لیکن عبادت ہی جو کوئی شریک نہ کر ہے، عبادت صرف میری کرا ہے، عبادت دا مستحق میں ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر کوئی میری پسندیدہ اور مقبول اور میری بارگاہ دے وچ حیثیت رکھن والی ہستیاں ہیں،
فرمائے انہوں دی عزت کرا ہے، انہوں نال محبت کرا ہے، احترام کرا ہے، تعظیم کرا ہے، لیکن عبادت صرف میں اللہ دی ہے، عبادت بھی کہنے کوئی سبحان اللہ بے شک اور یہ حکم دے نال ہی فرمائے وبالوالدین احسانا، جی اپنے والدین نال حسن سلوک کرا ہے، اپنے اماں بابے دے نال اچھا سلوک کرا ہے، انہوں دی عزت اور خدمت کرا ہے۔ ہن اگر کوئی شخص فجر شام اللہ دی عبادت دوتے چوتا بدی کھڑے، ہر قسم عبادت کریں دے، بدنی بھی مالی بھی، نماز بھی پڑھ دے، زکاة بھی دیں دے، روزے بھی رکھ دے، حج کریں دے، جی والدین دی عزت نہیں کریں دا، والدین نال حسن سلوک نہیں کریں دا، والدین دے حقوق دا خیال نہیں رکھ دا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں دے اون دے کول میں اپنی وہ کیتی ہوئی عبادت قبول نہ کرے سا۔ این واسطے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ دی رضا والدین دی رضا دے وچے اور اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے وچے۔ اگر والدین دی گستاخی کریں دے بندہ تو پھر اون دے کول اللہ رسول دی اطاعت بھی قبول نہ کیتی ویسی۔ صرف اون صورت دے اندر کے جڑے ویلے والدین ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر والدین شرک دا حکم دے میں کفر دا آرڈر دے میں بھی کافر ہو گئے، شرک چکر یا اللہ رسول دے حکم دے خلاف کوئی اگر والدین حکم دے میں او نہ من، اگر اللہ رسول دے حکم دے خلاف کوئی حکم نہیں دے کفر اور شرک دا حکم نہیں دیں دے تو باقی ہر حکم اپنے والدین دا گردن جھکا کے مر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دی بارگاہ دی وچ ایک صحابی حاضر ہویا، عرض کی تھی آقا میرے کول زمین دا ایک ایجھا ٹکڑا ہے، میں زمین وہینا وہ زمین بڑا اچھا میرا باغ لگا ہویا ہے، تو میں کو ٹکڑا بڑا پیار ہے لیکن میرے ابا ہدے وہ میں کو دے جا، میں کیا کرا؟ کملی والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سن انتا و مالو کا لے ابی کا، تو ہی اپنے پیو دیں تے تیرا مال بھی تیرے پیو دیں۔ سبحان اللہ۔ اے نا کو میرا ٹکڑے زمین دا تے میرے کول پیو مگ دے، او ہی وہی دا لہذا ہوں دا حکم من کو پیش کر دے، تو ہی وہی دی ملکیت ہے تو زمین ہی وہی دی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بے شخص سرکار دی بارگاہ دی وچ حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گھر والی تے میری ماں دی آپس وچ نہیں بن دی، میری گھر والی زبان دی تکھی ہے، میری ماں دے نال لڑ دی ہے، میری ماں میں کو حکم رہن دی ہے کہ اپنی زال کو طلاق دے چا تے میں کو زال پیاری ڈاڑھی ہے، سونا کیا کرنا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمائے تلک امرأتا کا وعتے امہ کا، فرمائے زال کو طلاق دے چا ماں دی فرما برداری کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری حدیثاں ہیں، مضبوط حدیثاں، قوی حدیثاں، صحیح حدیثاں، حالانکہ طلاق شریعت کو اچھی شے نہیں۔ سرکار فرمائے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ دے نزدیک وہ کم جڑے ہن حلال لیکن وقت بھی ناپسندیدہ ہن، انہاں چو ایک کم طلاق بھی ہے۔ طلاق اللہ کو پسند کہیں نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ کہیں دی طلاق ہوئے، اللہ تا چاہتے میاں بیوی دی محبت ہوئے، لیکن سرکار دیکھو مسئلہ پوچھا اس سرکار فرمائے ماں دی نافرمانی نہ کر، بیوی کو طلاق دے جا۔ تو والدین دے حقوق دا خیال رکھو، والدین کو ناراض نہ کرا ہے، والدین دی بے ادبی گستاخی ان دے متبادل کوئی نیکی کو سارے کمیں نہیں آ سکتی، نمازاں پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، زکاة دیوں، جو کچھ بھی کروں، والدین دی ناراضگی تباہی دا اور اللہ دی ناراضگی اور جہنم دے وچ ونجن دا رستہ خیال کرا ہے۔ ماں دے پیراں تلے سرکار فرمائے جنت ہے، سبحان اللہ۔ پیو دے متعلق سرکار فرمائے جنت دے دروازیاں دے وچوں دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور والدین دی حسن سلوک، والدین دی عزت اور احترام اور والدین دی
خدمت دے وچوں انہاں دے این جہان دے وچوں ونجن تو بعد یہ بھی خدمت ہے کہ انہاں کو جتنا ایصال ثواب کر سکتے ہو کرو سبحان اللہ انہاں واسطے جتنی دعاواں کر سکتے ہو قرآن دیا تلاوتاں کر سکتے ہو صدقے کرو خیرات کرو دعاواں منگو انہاں واسطے سبحان اللہ انہاں دے نا تے محفلہ منعقد کرو جو کچھ بھی نیکی دا کم انہاں دے ایصال ثواب واسطے کر سکتے ہو خوب کرو انہاں دے مرن تو بعد انہاں نال حسن سلوک ہوئی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تریجا حکم کیڑا ہے سرکار فرمائے حضرت حسن بصری فرمائے نے تریجا حکم ہے کہ اللہ نے قرآن جتھا اپنی اطاعت دا حکم لیتا ہے اپنی فرما برداری دا حکم لیتا ہے اتنال ہی اپنے رسول دی اطاعت دا حکم لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمائے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور رسول دی اطاعت کرو سبحان اللہ کتنی فرمایا من یطع اللہ والرسول بلکہ ایک مقام دے تو فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن رسول دی اطاعت کی تھی پس تحقیق و اللہ دی اطاعت کی سبحان اللہ سبحان یہ عربی زبان دا ذوق رکھن والے جاننے کہ من یطع الرسول شرط فقد اطاع اللہ یہ جزائے اور قید ہے کہ اذا وجد الشرط وجد المشروط و اذا فات الشرط فات المشروط جڑے ویلے شرط پائی ونجے ان ویلے مشروط پایا ویندے جڑے ویلے شرط اٹھ ونجے ان ویلے مشروط اٹھ ویندے اور اللہ نے فرمایا جے رسول دی اطاعت کی تھی پس تحقیق اللہ دی اطاعت کی تھی معلوم ہویا کہ اللہ دی اطاعت وہ کر سکتے ہیں جے رسول دی اطاعت کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ وہی اللہ دی اطاعت کی تھی ہے جہاں رسول دی اطاعت کی تھی ہے اور جہاں رسول دی اطاعت نہیں کی تھی رسول دی نافرمانی کی تھی وہ کدیں اللہ دی اطاعت کر ہی نہیں سکتا بلکہ اہل علم واسطے سمجھدار ذہین لوگاں واسطے یہ بڑی واضح گل ہے کہ سارے کولو اللہ دی اطاعت دا بھی ایگزامپل کیڑ ہے نمونہ کیڑے سارے کولوں دلیل کیڑی ہے مثال کیڑی ہے سارے کولوں کہ سا فلاں کام میں اللہ دی اطاعت کی تھی رسول دی اطاعت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دی اطاعت دا ایگزامپل بھی سارے کول رسول دی اطاعت دا ہے سبحان اللہ کیونکہ سارے تک اللہ دے اگر حکم ہی پہنچے رسول دے ذریعے پہنچے سبحان اللہ اگر کہیں کول کو بھی ذریعہ ہے کوئی بھی واسطہ اگر کہیں کول ایسا ہے بھی اللہ نے حکم لیتا ہوئے تے رسول دے وسیلے تو بغیر لیتا ہوئے قرآن دی آیت اتری ہوئے تے رسول دے وسیلے تو بغیر اتری ہوئے اگر کہیں مئی دے لال کو کوئی ایسی مثال ہوئے سامنے گھننا ایسی مثال ہے ہی کوئی نہ دلیل ہے ہی کوئی نہ قرآن اللہ دا لیکن اپنے رسول تے اتار کے سبحان اللہ رسول تے اتار کے رسول دے ذریعے اللہ نے قیامت تک امت کو قرآن عطا کیتا ہے حالانکہ اللہ ہی شہد قادر ہے لکھی لکھی کتاب تلے آسمان تو بھیج دے وے سبحان اللہ آواز سنا دے وے ساریاں کو سارے آواز سننا بھی اللہ فرمیندہ پہ ای کرو ای نہ کرو ای جیو ای مرو جی اللہ قادر ہے انہیں ساریاں طریقیاں دے لیکن رسول دا واسطہ بیچ رکھے سبحان اللہ تاکہ پتہ چلے کہ میرا حکم وہ ہوئے جڑا میرے رسول دی زبان تو ادا پیا سبحان اللہ میرا وہ حکم ہے جڑا رسول دی زبان تو ادا پیا ہونے بلکہ حضرت جبریل امین بعض دفعہ صحابہ کو مسئلیاں دی تعلیم دے من وستے ہیں حدیث پاک کو حدیث جابر سے دے دیں یہ حدیث جابر دے نام دے نال مشہور اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی حضرت فاروق اعظم تو ہی مروی کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر اساں بیٹھے ہیں غلام حاضرین تو ایک شخص آیا ہے آیا این انداز دے وچے کہ شدید و بیاض سو خالص چٹے کپڑے سبحان اللہ شدید و سواد شعر کالے وال چٹے کپڑے
سبحان اللہ سرکار دی خدمت دے وچ آیا اتنا قریب ہے کہ گوڑیاں نال گوڑے جوڑ بیٹھے سبحان اللہ اپنے ہاتھ اپنے اینا سلطنت میں ادب نال رکھے نہیں سرکار کو پوچھ دے سائیں اے دسو اسلام کیا ہے جی واہ واہ میں کوئی اسلام دے متعلق دسو سرکار کو دسا ہے اے اسلام ہے وہ عرض کی تھی سونا میں کوئی ایمان دے متعلق دسو ایمان کیا ہے جی سرکار فرمائے اے ایمان ہے ان کو بعد عرض کریں دے سونا میں کو دسو احسان کہہ کو وحدن سرکار فرمائے اے احسان ہے ان کو بعد عرض کی تھی اے دسو سائیں قیامت کدا آسی جی سرکار فرمائے جیڑا پوچھنا لے نا اندے کول جیندے کول پوچھا ویندہ پائے وہ زیادہ نہیں جانتا مقصد ہے کہ پوچھنا لے کوئی پتہ بھی ایک حل نہیں دسنی جی تے جیندے کول پوچھیندہ پائے وہ کوئی پتہ بھی یہ راز نہیں کھولنا وارد کی تھی اچھا قیامت یا نشانیاں دسو سرکار فرمائے قیامت یا نشانیاں اے ہن جی ان صحابہ کو دے بیٹھنے بڑے خور نہ صحابہ دن بھی دو گالی ہیں ان دی شکل کو دے آسے تنہ واقف ہے انون ہے اجنبی ہے سنیانو نہیں غیر معروف ہے ایش ہے تو اسا اندازہ لیں دیا سے بھی کو بہر تو آیا جی اگر اتھاؤں دا ہویا تھا سنیان دے ہوا فلانی قوم دے فلانی برادری دیں دا اے نہ ہے فلانے دا پتر شکل لے دیا سے اجنبی لیکن ان دے روپ دو دے دیا سے کپڑے ستھرے چہرہ تر و تازہ زلفاں ستھریاں ان دو تے کوئی سفر دے اثرات کوئی نن بھی کوئی تھکاوٹ ہوئے ہا کوئی دھوڑ ہوئے ہا کوئی گرد و غبار ہوئے ہا تو اندازہ لگوں آپ پروں سفر کر کے ہے انہوں سفر یا پیدل ہیں یا اٹھان دے ہونے ہیں سفر دا کوئی نشان کوئی نہیں ایش ہے کو دے دیا تے سادیاں بھی تھوں مدینہ شریف دے چوٹ ہی کے آئے سبحان اللہ چہرہ دے دے تے اجنبی یہ ڈبل مائنڈر تھے بیٹھے ہیں انہوں سرکار نال سوال و جواب کیتے اجازت کی دیئے ٹر گئے جلے وہ ٹر رہے نا میں اکھیں دے تھوڑا جہاں اوڑھر تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں سرکار میرے کل پوچھے یا عمر اتدری منی سائل کیا تو جاننا ہے یہ جڑا سوال کرنا لہا کون ہے جی واہ واہ جاننا ہے کون ہے ان حضرت عمر فاروق دا جواب سنو حضرت عمر دا ادب دیکھو بلکہ صحابہ دا مسلک دیکھو سبحان اللہ صحابہ دا مسلک کیا ہے عرض کی تھی اللہ و رسولہ عالم اللہ اور ان دا رسول زیادہ بہتر جان دیں اے نہیں آکھا سونا اساں ایک اتوارے کول پہلی باری ڈٹھے نہ اساں جاننے ہیں نہ تو اساں جان دے ہو یا صرف اے نہیں آکھا بھی اللہ جان دے نال رسول دا نا کی دے اللہ و رسولہ عالم اللہ اور ان دا رسول زیادہ جان دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بعد بندے آتے ہیں نا بھی تو سہار جاتے اے رسول دا نا نال کیوں گھن دیو اللہ تے رسول دی مہربانی ہے اللہ تے اون دے حبیب دا کرم ہے اے بھئی یہ سادہ طریقہ نہیں ہے صحابہ دا طریقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحابیاں دا طریقہ ہے وہابیاں دا ہووے تے بھامے نہ ہووے صحابیاں دا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد بدری کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اللہ و رسولہ عالم اللہ اور ان دا رسول زیادہ جاننے ان جلے حضرت عمر نے عرض کی دی ہے نا سرکار فرمائے حاضر جبرائیل اے عمر اے جبرائیل ہاوے اے جبرائیل ہے جڑا آیا ہے اتاکم تہارے کول آیا ہے یعلمکم دینکم تاکہ تو حق تورا دین سکھاوے انامن والا جبریل ہاں شکل انسانی ہے زلفیں ہیں کپڑے بھی ہیں پورا انسانی جسم ہے اگر جبریل دین سکھامن وستے صحابہ دے سامنے سرکار کو مکمل انسانی شکل دے بھی چاہوے اندھے نور ہومن تے کوئی سوال وارد نہیں تھی دا تے یہ ساری کائنات کو ہدایت دیون کی تے میرا کملی والا نور ہو کے انسانی شکل ہی چاہوے سرکار دی نورانیت تے کیڑا سوال پیدا تھی دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ واہ 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 واہ
ساری انسانیت دی ہدایت وستے اگر آمنہ دلال بھی انسانی شکل دے وچ آئے انسانی لباس دے وچ آئے اگر سرکار انسانی شکل وچ نہ آندے موٹا جیاں ایک جملہ عرض پیا کرے نا سمجھداراں واسطے کائنات دے وچ کوئی صحابی نہ ہوئے ہا بے شک واہ 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 کوئی صحابی نہ ہوئے ہا یہ جڑی صحابی دی تعریف ہے نا صحابی وہ تعریف ہے ہی ہا کہ جے جاگ دیاں زہری حیات دے اندر این اکھنال ایمان دی حالت دے اندر نبی دا دیدار کیتا ہوئے وہ صحابی ہے بل ایمان دوتے ہوں دی وفات تھی ہوئے جے سرکار انسانی شکل چے سامنے آدھے ہی نا واہ 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 کیا بات فرشتے دی شکل دے وچ آویں دے کہمہ رنگ دے اندر سامنے انسانی شکل نظر نہ آدھے صحابی کی تو بڑے نا واہ 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 بے شک کیا بات ہدایت کون حاصل کرے ہا قرآن کون سنے ہا سائیں کولوں پچھو نمازہ کون پڑھے ہا اے میرے کملی والے دا فیض کی میں عام تھی وے ہا ہن اگلا جملہ سنا ہے سرکار فرمائے جبرائیل ہے ہن جبریل آیا ہے انسانی شکل ہی چاہے حلیہ میں تو کو ڈسایا ہے شدید و بیازی صوب چٹے کپڑے پا کے آیا ہے چٹے کپڑے پا کے سرکار فرمائے ساریاں رنگاں دا سردار رنگ جڑا ہے وہ چٹا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساریاں رنگاں دا سردار رنگ جڑا ہے وہ چٹا ہے چٹا رنگ سرکار زیادہ پسند فرمائے زیادہ استعمال کیتا ہے سبحان اللہ اگر ایسے لباس کہیں بے رنگ دا لباس پاک ہنو شریعت منع نہیں کریں دی لیکن انہاں رنگاں کو منع کریں دی جیڑا زنانہ رنگاں نال مل دے ہوں میں جیڑا ہی واسطے بندہ پاوے کہ لوگ اٹریکٹ تھی میں کہ لوگ سارے میرے متوجہ ہوں میں نوے نوے ڈیزائنہ لے کپڑے جنہ دی وچ زنانہ مشابہت ہوئے او لباس نہیں پامنا چاہیدہ ایسے لباس بھی یا کوئی رنگ پا سکتے ہو لیکن اگر ایسے مسلک کہ مخصوص ایام دے اندر مخصوص رنگ دے کپڑے یا مخصوص رنگ دے سافڑیاں کی جی دی وچ پا کے تے جتیاں لہا کے پیرو رانے تے سرو ننگے کہیں دے مسلک دے وچ انہاں نال شامل تھی من واسطے ای کرنا جرم گناہ حرام سرکار فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم سرکار فرمائے جائیں کہیں قوم نال مشابہت اختیار کی تھی وہی قوم دے نال گنی سی جی بے شک ایسے لباس بطور لباس کہیں رنگ دے کپڑے پا گنو شریعت منع نہیں کریں دی سوائے انہاں چند رنگاں دے جڑے میں عرض کیتن لیکن اگر مخصوص رہاڑیاں دے وچ پاؤ کہیں دے خوش کرن کیتے اپنے مسلک کو داتے لا چھوڑو صرف کہیں میں کو خوش کرن کیتے یا بے وقوف بنامن کیتے یہ دین نال مزاق ہے شریعت نال مزاق ہے یار ووٹ ملنے تا اوے مل پوسن مسلک کو رانچہ ہر دا سانجھا بنامن دی کیا ضرورت ہے کیا بات ہے صحیح واہ 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 بڑی حیرت دی گالے یہاں قوم ووٹ اوے بھی دیسی چاہ ایک قوم ماشاءاللہ انہاں دا معیار میں بھی جاننا تے تو صحیح جان دے ہو پورا حلقہ ریجیکٹ کر چھوڑے پوری عوام ریجیکٹ کر چھوڑے اتلیاں پارٹیاں والوی کہیں صورت دے اندر ٹکٹ دے کے مسلط ذلے تے کر سکتی ہیں ہائے 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 کیا بات ہے صحیح توجہ ہے یہ کوئی نہیں ایسی کوئی گل کوئی نہیں قوم دا جڑا ذہن ہے یہ جڑا معیار ہر کوئی جاندا ہے ووٹاں واسطے اے ڈرامے بازیاں تے رنگ تبدیل کرنے کپڑیاں دے تے ان تے گھس سمجھنا تے ان تے ای نہ کرو جڑا مسلک ہے اون تے قائم رہو دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا پتھر بن کے رہے یا موم بن کے رہے کیا بات ہے صحیح سرکار کو بھی چٹا رنگ پسند جبریل انسانی شکل ہی چاہے تو چٹا لباس پا کے آئے نو جائے کہ شدید و سواد شعر حضرت عمر فرمیدن کالیاں زلفہین آمن والے جبریل دیاں سبحان اللہ معلوم تھی جبریل انسانی شکل دی جو آئے نا وہ کالیاں زلفاں تا پسند کیتیں وہ گون پسند نہیں کیتا واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 کالیاں زلفاں واہ 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 واہ
عمرے دی حج دے موقع تے حلق کرو یا قصر کرو شریعت دی طرفوں اجازت حکم ہے، لیکن ویسے علامت بنا گھننا کون کو روڈ کو گنج کو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں فرمایا۔ جبریل کو بھی اگر حیت پسند ہے، شکل پسند ہے، سونیاں زلفاں پسند ہے، سبحان اللہ۔ تو محبوب علیہ السلام نے بھی سونیاں زلفاں، بلکہ سادات دی علامت علوی جنہ کو علوی آنکھ میں دے حضرت علی دی اولاد انہاں دی علامت تے نشانی سونیاں زلفاں، ہر دور دے وچ انہاں زلفاں رکھیں، انہاں دے منن والیاں بھی اپنے پیران دی وضع بناون واسطے زلفاں رکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن تریجا مسئلہ کہ سرکار فرمائے اے عمر اے جبرائیل ہے توارے کو لایا ہے تو ہاکو توارا دین سکھاون، ای سوال کیتن میں جواب ریتن تو سا سن گتا ہے تو سا دین سکھ گتا ہے۔ آقا بڑی عجیب گالے آیا صحابہ کو سکھاونے انہاں نال تا علوایا ہی نہیں، سوال جب تمہارے نال کر کے لگا گئے وجہ کیا ہے؟ جبریل کو پتہ ہے اگر میں صحابہ نال مخاطب تھی نا انہاں کو آدھا میں جبریل ہاں، میں اللہ دا فرشتہ توارو میسج گھنایا پیغام گھنایا، اے او نبی دے عاشقین اے او نبی دے پیروکار تے فالوورزین ایکشن جبریل تیری عظمت کو سلام ہوئے لیکن حکم ہو منے سن جڑا آمنہ دے لال دے منہ جو سن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آنی پہ یہ کوئی نہ زبان مصطفیٰ دی حکم سونے اللہ دا کملی والے دی زبان دے وچوں این واسطے کہ اللہ زبان تو پاکے اون دا کلام پر حق کے زبان تو پاکے زبان کہیں دی ہلدی ہے جن وچوں حکم خدا نکل دے، بس اگر ہی کو سمجھنا ہے تے ذوق دے انداز دے بھی سمجھنا ہے تو تھوڑا جہاں اسلوب ذوق نال چا سمجھو کہ زبان کملی والے دی حکم زبان خدا ہے، زبان محمد، ہاں زبان خدا ہے، زبان محمد 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 بیان خدا ہے، بیان محمد بس بیان خدا ہے، بیان محمد ہاں بیان خدا ہے، بیان محمد بیان خدا، بیان خدا، بیان خدا ہے، بیان محمد زبان خدا ہے، زبان محمد کی ہے خدا نے باتیں گویا انہی کے منہ سے زبان خدا ہے، زبان محمد زبان خدا ہے، زبان محمد قل کہہ کے قل کہہ کے اپنی بات بھی قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، بات
باتوں میں تیری جو ہے مزہ اور میں کہاں زبان خدا ہے زبان محمد زبان زبان محمد انتہائی سمجھدار مست ایک شعر یہ جی میں ہے سبحان اللہ یہ جی میں ہے کہ پوچھوں یہ جی میں ہے کہ پوچھوں رکھ کے قرآن شیخ کے آگے یہ جی میں ہے کہ پوچھوں رکھ کے قرآن شیخ کے آگے زبان مطلق نہیں حق کو تو پھر یہ کون گویا ہے زبان خدا ہے زبان محمد زبان خدا ہے گرچہ قرآن از لب پیغمبر است ہر کے گوید حق نہ گفتو کافر زبان خدا ہے زبان محمد زبان خدا ہے کملی والے دی زبان سبحان اللہ اللہ الویندہ تے زبان مصطفیٰ چو اگلی گال سنو چاہ سبحان اللہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ انہاں کو الگ نہیں کیتا ون سکتا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ اور جائیں اطاعت کی تھی حکم منا فرما برداری کی تھی آلڈر تسلیم کی تا اللہ اور رسول دا سبحان اللہ ان کا انعام کیا ہے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ پس یہ تو وہ لوگ کہ جڑے انہاں دے کٹھے ہیں انعم اللہ علیہم جنہاں تے اللہ انعام کیتا ہے سبحان اللہ اللہ نے انعام کہیں دو تے کیتا ہے فرمائے من النبیین نبیان دی جماعت والصدیقین صدیقان دی جماعت والشہداء شہیدان دی جماعت والصالحین صالحین اور اولیاء دی جماعت سبحان اللہ ہن میرے محبوب علیہ السلام دا زمانہ ہے سرکار دا غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ صوبان سے نہ لکھی نے سے نکتے آلی صوبان سرکار دی بارگاہ دی وچ عین چہرے دا رنگ زرد بالکل کمزور طبیعت نفیس انتہائی نحیف بڑی طبیعت پریشان بڑے غمزدہ میرے محبوب علیہ السلام فرمائے صوبان تیری کیا کیفیت ہے بیمار ہے کوئی روگ ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے کیا وجہ تیرے رنگ کیوں تھی گئے رنگ زردے آہ سردے چشم ترے اتنی کیفیت کیوں ہے ہون جلے سرکار نے سوال کیتے نا تے جلے ویلے محبوب اپنے کہیں عاشق کو لو حال چا پوچھے تو اون ویلے ہون دی تمنا ہون دی اج دنیا دے سارے جملے جمع کر کے ہونے عرض چکر سبحان اللہ بس اتنی وقت دا پیا رک ونجے وقت دا پیا رک ونجے زندگی دیا ساریاں گال ہی کچھا کر کے اج میں محبوب کو چکر اج محبوب دی بارگاہ دے وچ چکرنا بھی اج موقع سبحان اللہ قدرتی موقع اج مل لے اج یار پوچھ جو گد ہے وقت پتہ نہیں کرنا علوامن نصیب تھی سی لہذا آج عرض کرنا چاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار معراج تے گئے نا توجہ کرے سو سرکار معراج تے گئے تو صحیح پاسے علیہ خبر آئے نا یہ دھوں ہی توارے فائدے دے وچے یہ دھوں دھک سی تک شکھاون دی مل سی یہ مستے اوکھ نال سو کے خبر آئے نہیں دھوں تو آکو ہی آندہ پہ میں کوئی آندہ پہ ابھے چنگے بیٹھے نا ماشاءاللہ حالانکہ ٹکور ابھیاں کو پہلے ملنے کہ کم دائن ہاں کو ملنے لیکن بات خیر توں کسا سارے گھن گنو قبول کر گنو کیونکہ سرکار دی محفل دی محبت بھی آندہ ہے نا جملے تے غور سرکار معراج تے گئے اگو حضرت موسیٰ علیہ السلام
چیمیں آسمان تے اے کھن استقبال واسطے ملاقات جو تھی یہ نا سرکار نال حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی سونا تساں فرمائے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت دے جڑے علماء ہو سن وہ بنی اسرائیل دے نبیاں علی کر کم کرے سن تساں اپنی امت دے علماء کو اتنا مرتبہ دیتے چاہ بنی اسرائیل دے نبیاں تے رسولاں علی کر میرے کملی والے محبوب علیہ السلام فرمائے ہاں اے بھائی موسیٰ میری امت دے علماء جڑے علماء حق ہو سن بڑا کم کرے سن سرکار فرمائے حضرت موسیٰ عرض کی تھی اچھا اپنی امت دے کہیں عالم نال ملواؤ تا چاہ اپنی امت دے کہیں عالم نال تا ملاقات کرو سرکار نے عالم ارواح دے وچوں روحان دے وچوں حکم دے کے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی روح کو سروا گئے سبحان اللہ ہن حضرت امام غزالی آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات پہ تھی دیئے تے سرکار نال بھی ملاقات حالانکہ آمنا کئی سو سال بعد ہاں نہیں جہاں لیکن روحان دے وچوں سرکار سرگد ہے ہن حضرت امام غزالی این تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال علیک سلیک تھئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے تو نا کیا ہے امام غزالی عرض کیتے میرا نام احمد غزالی ہے میرے ابے دا اے نا ہے میرے ڈاڈے دا اے نا ہے میرے پرداڈے دا اے نا ہے سبحان اللہ سارا شجرہ نسب بیان کر چھوڑے نے ان جلے انہوں سارا شجرہ نسب بیان کیتے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے کہ اے غزالی میں تیرے کو صرف تیرا نہ پوچھے تائیں اپنی 7ویں پیڑھی تک نہ رسا چھوڑے مختصر گہل کریں ہاں جتنی میں پوچھی ہے جتنی میں پوچھی ہے اتنی نسا میں ہاں کم لمبا کیوں کی تھی کہ حضرت امام غزالی نے ادب نال عرض کی تھی اے اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اے فرماؤ جنا تساں اللہ دے نال اللہ دے سامنے کھڑے ہوئے تے تورے ہاتھ ہی ڈنڈا ہے تے اللہ پوچھا ما تلک بے یمینے کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ ہی کیا ہے تے اندہ جواب تا مختصر رہی ہے یا اساج اے میرا ڈنڈا ہے تے قبلہ تساں ایک سوال دے 4-5 جواب دیتے ہیں اتوقعو علیہ میں ڈنڈے دوتے تھک پاما تا ٹیک لگ کھڑداں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي این ڈنڈے دے نال میں درختان دے پترے جھاڑ کے اپنے بکریاں کو کھوینا اجڑ کو پلینا این ڈنڈے نال میں اے والے فیہا معارب اخرى میں ایک کم گھننا اللہ ایک سوال پوچھا ہے کہ قبلہ تو صحیح تھا ڈھیر سارے جواب لیتے ہیں جی اگر میرے کو ایک سوال پوچھے ہوئے تو میں ڈھیر جواب چریتے ہیں تو محسوس کیوں فرمائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے غزالی اتھا تراز اے ہا جو اللہ نال الویندہ کھڑا ہم این واسطے میرا روح آدھا بھی یہ گہل مکے نا سونے دی گل بات نہ مکے تے گلہ کر دیاں رات نہ مکے سجدے پہ پہ ویکھاں تینوں ساری عمر رکعت نہ مکے سبحان اللہ واہ 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 اللہ نال محوے کلام ہمیں میری خواہش ہے یہ گہل مکے ہی نا میں تئیں واسطے ودھایا ہا ان امام غزالی بولن عرض کی تھی کہ بلا ناراض نہ تھی واہے میں بھی تئیں چسکلو گہل لمبی کی تھی ایک اللہ دا کلیم کھڑے بھی اللہ دا حبیب کھڑے اے موقع والکہ مل سی میں بھی موقع غنیمت جانے بھی چلو ای بہانے گہل تا چلتی رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مقام تک فارسی دا شیر اپنے ذوق واسطے ترجمہ والا توارے ذوق واسطے کرے سا ایک بڑے استاد آدمی تھا بولے وہ فرمیندن کے گویا حضرت امام غزالی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقصد ہے آکھنا یہ چاہنے ہیں کہ بحرف میتما گفتن تمنا جہان دا بحرف میتما گفتن تمنا جہان دا کہ اگر میں چاہوں
سارے جہان دیاں گالی کو سارے جہان دی تمنا کو ہکے لفظ وچ بیان چکران لیکن گل لمبی کیوں کی تم اوندا مقصد ہے کیا مقصد ہے؟ واہ واہ وجہ اے ہے سبب اے ہے گالی مست لمبی کی تم منز زو کہ حضوری طول دادم داستان را منز زو کہ حضوری طول دادم داستان را ہونی دا ترجمہ بھی عرض کر چھوڑا تمنا جہاں کو ایک جملے میں ادا کر دوں تمنا جہاں کو ایک جملے میں ادا کر دوں مگر ذوق حضوری سے بڑھا دی داستان میں نے مگر ذوق حضوری سے بڑھا دی داستان میں نے کیا بات ہے اس گل عرض کی تھی ونیا تاکہ مقصد پورا ہو ونجے پہنچ ونجے کہ گل لمبی تھی ون دے ذوق دی وچ اتھاں ہے جڑی گل عرض کر رہی ہمیں کہ میرے کملی والے محبوب علیہ السلام محبوب جڑا پوچھے چا حال بندہ دے اج ساریاں گال ہی میں اج سناواں پتہ نہیں کری موقع مل لے یا نا سرکار فرمائے حضرت صوبان کول صوبان رنگ پیلا طبیعت ڈھلی بیمار حضرت صوبان عرض کی دی سونا میں کچھ ایو خیال آن دے نا بھی توہاڑا مرتبہ کتھاں تے اساں غلام کتھاں تے سونا کل قیامت دی نمہار تو ساں تا اپنے مرتبے دے مطابق مقام تے ہو سو تے اساں اپنی حیثیت دے مطابق ہو سو سونا تو ساں سارے کل اتے ہو سو پرے ہو سو دور ہو سو او جڑا درمیان دے بھی توالے سارے ویتھ ہو سی تے وقفہ ہو سی اوہی ویتھ دے متعلق سوچ کے میں رونا میں پریشانہ بھی آج اتھاں توالے کل بغیر ہک لازہ نہیں گزردہ یہ سونا کل اتھاں تو ساں اپنے مقام دے ہوتے ہو سو اساں اپنی حیثیت دے مطابق ہو سو او جڑا درمیان دے بھی فاصلہ ہو سی سونا تو ہادے کل بغیر ساڑا ٹائم کی میں گزر سی تورے کل بغیر ٹائم کی میں گزر سی ایک کل دی گالے قیامت دی ای جہانی حضرت صوبان عرض کھڑے کرے دن کیونکہ حضرت صوبان کو او عشق ہی سرکار دی ذات نال کہ جن وچ محبوب ہی سب کچھ ہوندے او ملے محبوب دے متعلق ذہنے ہوندے کہ بیا کائنات دے وچ میری ہے کشے کوئی نہ اگر ہے تائی ہوئے اے او کیفیت ہے کہ جڑی کیفیت کو ہلے محبت ہی جانن اللہ کرے ساری ایک کیفیت اللہ دے محبوب دے متعلق ہوئے اللہ دے رسول نہ لے کیفیت ہوئے یا کم از کم رسول دیاں پیاریاں تے رسول دی اولاد نہ یا کیفیت ہوئے کہ انہاں تو بغیر سادہ چھٹ پاس نہ تھی وے اے او کیفیت محبت ہے جہاں تے عاشق بولے کہ این کیفیت بھی چہلے محبت آدھے ہونے سبحان اللہ واہ چین تم سے قرار تم سے ہے 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 زندگی کی بہار 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 تم سے ہے راج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں میری
بہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار 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 تم سے، میری جیت اور ہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ این شعر دی وچ ذرا انداز تغزل، انداز درد دیکھو، انداز ذوق دیکھو، ایک غزل دا شعر انداز تغزل دیکھو۔ عاشق کوئی آکھنا چاہنے یوں تو دنیا میں ہے ہنسی لاکھوں، یوں تو دنیا میں ہے ہنسی لاکھوں، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کہ زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے۔ عرض کی تھی سونے اتنا لحظہ تو کو نہ دیکھوں، ٹائم نہیں گزردا، کل کی میں گزر سی، توڑا مقام اپنی جھات۔ ایک جملہ عرض کرے سان، جنتاں سرکار دے صدقے ملنی ہے سرکار دے غلاماں کو، کہیں کو جلدی مل ویسی تے کہیں کو تھوڑا جہاں دیر نال مل ویسی، سرکار دے غلاماں کو جنت ملنی ہے۔ لیکن بزرگ فرمیندن کدھیں جڑا خاص ٹائم ہوئے نا کوئی قبولیت دا، بھامیں اللہ دی بارگاہ دے وچ قبولیت دی گھڑی آونجے تے بھامیں سرکار دی بارگاہ چاہ ونجے، تے جڑا کشے کم دی منگن دا ٹائم آوے نا، خیال کریں میں تاہوں میں لے جنت علی رسید بھوکا گوچا کرو، مولا میں کو جنت دی رسید کٹ دے، او میں لے رب کولو منگا ہے تے کملی والے دا دیدار منگا ہے، نبی دی زیارت منگا ہے کہ مولا اے مکھڑے تو ساری اکھ نہ ہٹے، اے دیدار سارے سامنے ہوئے، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، خالی جنت طلب نہ کر، اگر طلب کرنی ہے تو سرکار دی زیارت طلب کر۔ اور پھر میرے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ حدیثاں دے وچ مضمون موجود ہے، حضرت کعب کو سرکار فرمائے منگ، حضرت ربیعہ بن کعب کو عرض کریں دے سونا جنت تیری غلامی، جتھا تساں ہوو میں اتھا ہی نال ہوں، اتھا ہی نال ہوں، تاکہ اتھا بھی تیرا دیدار تھی۔ بس حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کیونکہ اولاد ہیں نا، غلاماں دا منگن دا انداز اپنا ہوندے تے اولاد جیڑی ہے نا ان دا انکار نہیں کیتے ون سکدا، اولاد اولاد ہوندی، اولاد ہر کہیں کو پیاری ہوندی ہے تے اولاد دی حجت خلد میں مجھ کو ملے جگہ، کہنی ہو کوئی بات تو میں جا کہوں تجھے، کہنی ہو کوئی بات تو میں جا کہوں تجھے، سونا جنت دے اندر اتنی نیڑے جھا ملے، جیڑی گال کرنی ہوئے فاٹ من کے تری خدمتی جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حضرت صوبان جلے عرض کی تھی نا سونا اتھا فاصلہ ہو سی، اللہ نے قرآن دی آیت نازل چکی تھی، خلاصہ کردہ بھی کہ جائیں اللہ تے رسول دی اطاعت کی تھی تو انہاں دے کٹھے ہو سی جنہاں دو تے رب دا انعام ہے، وہ نبیہن صدیقن شہیدن صالحین، وہ اتھا اطاعت ہے۔ حدیث پاک دے بھی سرکار فرمائے المرء مع من احبہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص سرکار دی بارگاہ دی وچ عرض کیجئے سونا قیامت کا ڈاں سی، سوال کرنے جنا اپنے ذوق دی مطابق قیامت کا ڈاں سی، سرکار فرمائے تائیں قیامت کیجئے کیا تیاری کی تھی،
کیا خرچہ تیار کیتے قیامت کیتے کو تیاری ہے عرض کی سونا بھئی تیاری تے کونی نہ ڈھیر نمازیں نہ کو ڈھیر روزن البتہ تیرے نال پیار ہے سونا جے جے ہیں تیرے نال محبت ہے سرکار ورمہ چول گھبراون دی لوڑ کو نہیں المرء مع من احبہ قیامت میں ہر بندہ ہوں دے کٹھے ہو سی جن نال پیار ہو سبحان اللہ جن نال محبت ہو سی ہوں دے کٹھے ہو سی اپنی محبت آلیاں کو کوئی ترونڈ کہا اتنے قریب خلد میں مجھ کو ملے جگہ کہنی ہو کوئی بات تو میں جا کہوں تجھے کہنی ہو کوئی بات تو میں جا کہوں تجھے سونا جنت دے اندر اتنی نیڑے جھا ملے جیڑی گال کرنی ہوئے فاٹمان کے تری خدمتی جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ حضرت صوبان جلے عرض کیجئے نہ سونا اتھا فاصلہ ہو سی اللہ نے قرآن دی آیت نازل چکیتی ہے خلاصہ کردہ بیا کہ جائیں اللہ تے رسول دی اطاعت کیتی جی تو انہاں دے کٹھے ہو سی جنہاں دو تے رب دا انعام ہے وہ نبیہن صدیقن شہیدن صالحین وہ اتھا اطاعت ہے حدیث پاک دے بھی سرکار فرمائے المرء مع من احبہ سبحان اللہ ایک شخص سرکار دی بارگاہ دی وچارت کیجئے سونا قیامت کا ڈاں سی وہ سوال کرنے جنا اپنے ذوق دی مطابق قیامت کا ڈاں سی سرکار فرمائے تائیں قیامت کیجئے کیا تیاری کی تھی کیا خرچہ تیار کیتے قیامت کیتے کو تیاری ہے عرض کیجئے سونا بھئی تیاری تے کونی نہ ڈھیر نمازیں نہ کو ڈھیر روزن البتہ تیرے نال پیار ہے سونا جے جے ہیں تیرے نال محبت ہے سرکار ورمہ چول گھبراون دی لوڑ کو نہیں المرء مع من احبہ قیامت میں ہر بندہ ہوں دے کٹھے ہو سی جن نال پیار ہو سبحان اللہ جن نال محبت ہو سی ہوں دے کٹھے ہو سی اپنی محبت آلیاں کو کوئی ترونڈ کے سٹیندہ نہیں ہوندہ محبت آلیاں کو نال لیندے اور قرآن دی آیت تے حدیث کو اگر جمع کرو نتیجہ اے نکل دے کہ محبت ہو سی تا اطاعت کرے سو محبت ہو سی تا فرما برداری کرے سو تے جیڑا محبت نال فرما برداری کرے سی وہ اتھائی ہو سی جن نالوں کو محبت ہے کہ سرکار دیاں محبت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی اے بھی ہے سرکار فرمائے من احب شیئن اکثر ذکر ہو جے کو جن نال محبت ہو سی اندہ اکثر ذکر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اندہ اکثر ذکر کرے سی اکثر اندہ ذکر دیاں محفلاں سجے سی اندہ ذکر سن سی بھی صحیح اندہ ذکر کرے سی بھی صحیح اہل سنت دا سرکار دی ذات نال اظہار محبت دا الحمدللہ ایک طریقہ ہے کہ سونے دا ذکر کسرت نال کریں دے بھی ہیں تو سونے محبوب دا ذکر کسرت نال سن دے بھی ہیں اللہ محبت اپنے محبوب نال نسبت تعلق الفت غلامی دا رشتہ قائم اور دائم رکھے اور اللہ تعالی محفل کو اپنی بارگاہ دے بھی شرف قبولیت عطا کر کے میزبانان حضرات وستے انہ دے مرحومین آبا و اجداد وستے مغفرت و بخشش دا ذریعہ بنا چھوڑے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ مختصر تو انشاءاللہ میں مختصر ٹائم دے وچ تو سو ذوق نہیں توڑنا تو انشاءاللہ میں بھی ذوق دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہوندے ڈھیر وڈے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نینو کرزارا دے جنو کرزارا دے راندھے مران دبا دیوینال نینو کرزارا دے جنو کرزارا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی
کوئی داتا کوئی خواجہ پاک بدلدا کوئی راج بہو تکل در لال نینو کرزارا دے جنو کرزارا دے رات نو تارے سونی نی دے دے فجر نو جلدی ہونی نی دے دے رات نو تارے سونی نی دے دے فجر نو جلدی ہونی نی دے دے کر دے نیا رکمال تنو کرزارا دے جنو کرزارا دے حسن و حسین دی پاک ہے امی حسن و حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم این کمی حسن و حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم این کمی کل غوث کتب ابدال تنو کرزارا دے جنو کرزارا دے واقع پڑھیں ہی